قل بسواد الله تعالى يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي من عمل بهذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے جس میں ہمارے بچوں نے بہت قیمتی پروگرام پیش کیے ہیں۔ آج کے دن تو بچوں کی قرأت اور بچوں کی تقریر اور بچوں کا بیان ہی کافی ہے، اس لیے میں بھی بیان کے ارادے سے نہیں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوب ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے قرآن حضرات کو خاص طور سے پہلے ہماری موجودگی میں قاری محمد یونس دامت برکاتہم نے محفل کو زینت بخشی، اس کے بعد زین القرآن باصواتکم کے تحت حضرت قاری ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے ماشاءاللہ پوری محفل میں نور بکھیر دیا۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بس میں سمجھتا ہوں ان حضرات کا جو قرآن پاک پڑھنا ہے وہی تقریر ہے، اور اسی کو سب بچے سمجھا رہے تھے اور یہی سب علماء سمجھاتے ہیں۔ پھر بھی چند باتیں ہم نے بٹھایا ہے تو سب سے کہہ دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے یہاں کمیٹی کے حضرات کو، اور یہاں قرہ حضرات، علماء حضرات، حافظ حضرات جو محنت فرما رہے ہیں ان کو جزا خیر عطا فرمائے، اور ان کے اوپر جو ان کا تعاون کر رہے ہیں، جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ میں سب کے نام سے یہاں واقف نہیں ہوں، چند حضرات سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا خیر دے۔ ہم نے سنا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ ماشاءاللہ آپ کی محنتیں بہت دل سے ہو رہی ہیں، اور ان بچوں نے یہاں کھڑا ہو کر پروگرام پیش کر دیا۔ آپ کی محنت قبول ہے، عند الناس بھی عند اللہ بھی، اللہ کے یہاں بھی اور لوگوں کے یہاں بھی آپ کی محنتیں قبول ہیں۔ اور پھر بچوں کی تعلیم و تربیت تو ہو ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم و تربیت بھی ہو رہی ہے، اور سنا ہے بڑے بچوں کی تعلیم کا مزید اور اضافہ کرنے کا ارادہ ہے، جو ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ، اور بڑی بچیوں کی اور تعلیم میں اضافہ کرنے کا ارادہ ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کا دھیان رکھا جائے کہ بڑی بچیاں جو تعلیم کے لیے آئیں گی ان کے پردے کا لحاظ اور رکھا جائے، اور جو ضروری چیزیں اس کا لحاظ رکھا جائے۔ انشاءاللہ اس کا پہلے سے دھیان ہوگا۔ ہمارے اکابرین سے مشورے لیے جائیں کس طرح ہمیں کام کرنا ہے۔ جہاں پہلے سے بچوں کے مدارس چل رہے ہیں وہاں مشورہ لیا جائے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال میں نے حدیث پاک کو برکتیں پڑھ دی ہے، باقی یہ آپ کا جو جلسہ آج کا ہو رہا ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں قرآن پاک سے متعلق بڑی فکریں ہیں، سنت سے متعلق بڑی فکریں ہیں۔ حضرت ماشاء انور صاحب نے ایک موقع پر ابھی ایک بات فرمائی تھی، اور میں نے الحمدللہ وہ بات یہاں دیکھی ہے۔ فرمایا کہ بچوں کے کوئی ہمارے عالم تشریف لاتے رہتے ہیں، ابھی ندوۃ العلماء سے بڑے عالم تشریف لائے، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، ان کی بات انہوں نے نقل فرمائی، بچوں کے عقائد پر بہت زور دیا جائے۔ تو الحمدللہ بہت سے پروگرام یہاں عقائد پر تھے، اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مکاتب اور مدارس میں اس پر خاص زور دیا جاتا ہے، عقائد پر۔ ہمارے عقیدے صحیح ہیں تو ساری چیزیں صحیح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے میں نے ایک بیان سنا تھا حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، اور اس وقت جو محترم سے مولانا مرغوب الرحمن صاحب دونوں تشریف لائے تھے ہماری دعوت کا۔ تو حضرت مولانا نے جو ہے
تقریر میں یہ فرمایا تھا، عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، جیسے مکان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو مکان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا عقیدے مضبوط ہوں گے ہمارا دین مضبوط ہوگا۔ آج تک مجھے بات یاد ہے، حضرت مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی اور میں خود اس میں موجود تھا، ہم میزبان تھے وہ مہمان تھے۔ تو عقیدہ جو ہے بہت اونچی چیز ہوتی ہے، اس پر خاص طور پر دھیان دیا جائے، اور یہی چیزیں ہیں جن سے اتباع سنت ابھر کر سامنے آتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اور بتائیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہوں استقامت کے ساتھ رہیں، ہمارا اندر تزلزل نہ ہو، انشاءاللہ ہم دین مستقیم پر جم جائیں۔ دنیا کی رسمیں چاہے جدھر سے آ رہی ہوں، جس طرح آ رہی ہوں، وہ آندھیاں ہم کو متزلزل نہ کرنے پائیں۔ ہم وہ ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ مومن ہیں جو بدعات اور معصیات کو پھیلنے نہیں دیتے، بلکہ ان کو مٹا دیتے ہیں یا ان کو ڈبو دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تعاقب کرنا ہے انشاءاللہ، ایسا نہیں جدھر کی آندھی چلی ادھر ہی ہم ہو گئے، جدھر کا رخ ہے جدھر رخ کی آندھی چل رہی ہے ہوا چل رہی ادھر ہی ہو گئے، ایسا نہیں بننا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤ، آپ کی نیند اڑ جائے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ہمارے سب بزرگ سناتے رہتے ہیں، تمام علماء اس کو سناتے رہتے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں اس وقت میں۔ وہ کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، دوپہر میں آرام فرمایا تو اللہ والوں کی بات ایک دوسری ہوتی ہے، وہاں جس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس درخت میں سے یہ آواز آ رہی ہے، اے سری سقطی تم میرے جیسا ہو جا، تم مچھلی میرے جیسا ہو جا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی میں تم جیسا کیسے ہو جاؤں، تم ایک درخت ہو، میں ایک انسان ہوں۔ فرمایا میری صفت تمہارے اندر آ جائے، اگر میری صفات تمہارے اندر آ جائیں گی تو تم قیمتی جو ہے ایمان والے بن جاؤ گے۔ فرمایا تمہاری صفت کیا ہے؟ درخت نے یہ بتایا، میری صفت یہ ہے، لوگ مجھ میں پتھر مارتے ہیں اور میں ان کے لیے پھل پھینکتا ہوں۔ سبحان اللہ، لوگ مجھ میں پتھر پھینکتے ہیں اور میں ان کے لیے واپسی میں پتھر نہیں پھینکتا بلکہ پھل پھینکتا ہوں۔ سبحان اللہ، تم مجھ جیسے ہو جاؤ۔ فرمایا نصیحت تو تمہاری بہت اچھی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لوگ ہمیں گالیاں دیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں، اگر ہم مکتب کو لے کے چل رہے ہیں تو ہماری ٹانگ کھینچیں، مسجد کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں تو ہمارے جو ہے ہاتھوں کو کھینچیں، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ الزام لگا رہا ہے۔ آج کل ہمارا حال یہی ہے، جو آدمی امت کو لے کے آگے بڑھتا ہے، جو آدمی دین کے کام کو لے کے آگے بڑھتا ہے، اس کو پھول نہیں بکھیرے جاتے، اس کو گالیاں سنائی جاتی ہیں۔ البتہ فرق اتنا سا ہو گیا، پہلے منافقین اور مشرکین برسایا کرتے تھے پتھر، آج مسلمان کو پتھر برسا رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، دین کی گاڑی لے کے چلنے والے ہر زمانے میں لے کے چلتے رہیں گے اور ان کا استقبال گالیوں سے ہی ہوتا رہے گا۔ آپ گالیوں پہ دھیان نہ دیں، آپ امت کی ناسمجھی پر دھیان نہ دیں۔ اللہ نے آپ کو سلیقہ عطا فرمایا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، آپ اللہ کی توفیق سے کرم بڑھاتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کی برکت سے بدعات اور رسومات کو ختم کرتے چلے انشاءاللہ۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ نے فرمایا، نصیحت تم نے بہت اچھی کی ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، گالیاں سن کر دعا دینی چاہیے، لیکن بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، ارے تم یہ بتاؤ جب تم اتنے قیمتی ہو، لوگ پتھر پھینکتے ہیں تمہارے اوپر، تم پھل پھینکتے ہو، تو پھر تمہیں جلائے کیوں جاتا ہے؟ آج میں یہ بتاؤ، لوگ کاٹ کر تم آگ میں جلاتے ہیں، پھر یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے صحیح فرمایا، میرے اندر ایک بہت بری صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے مجھے جلایا جاتا ہے اور مجھے کاٹ کر آگ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ صفت آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ کیا صفت ہے؟ وہ صفت یہ ہے
जिधर की हवा चलती है उधर ही डूब जाता हूँ, जिधर की हवा चलती है उधर ही डूब जाता हूँ। इस गलत सिफत की वजह से मेरे अंदर इस्तिकामत नहीं है। इस गलत सिफत की वजह से लोग मुझे काट कर जलाते हैं और मैं दुनिया में ईंधन बनता हूँ और आगे भी ईंधन बनता रहूँगा। तो भाइयों, हमारे अंदर कैसी ही सिफात हों, हम कितने बड़े हाफिज हों, कितने बड़े आलिम हों, कितने बड़े मुफ्ती हों, कितने बड़े मुत्तकी हों, अगर हम ऐसे चलेंगे जिधर की हवा उधर ही हम चलेंगे तो भाई हम किसी काम के नहीं रहेंगे। अल्लाह के यहाँ पता नहीं हमारा क्या बनेगा, नून अल्फाज को कहना नहीं चाहता। इसलिए असल चीज़ है इस्तिकामत। आपके अंदर नेकी है, आपके अंदर तक़वा है, आपके अंदर इल्म है, आपके अंदर ये सिफत है कि कौम की खिदमत करना चाहते हैं आप। अल्लाह ताला ने आपके अंदर सखावत का मादा भी रखा है, अल्लाह ताला ने आपके दिल को नरम भी किया है, आप यतीमों को सर पर हाथ भी रखते हो। लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर ये सिफत होनी चाहिए, हम मुस्तकीम हों, सुभान अल्लाह, हम दीन के मामले में झुकने वाले न हों। और हमारा ईमान कैसा हो? हमारा ईमान हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ईमान हो। सुभान अल्लाह। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ ईरान में पहुँचे हैं और दुश्मन से मशवरा करना है, वो बल्कि अपना मशवरा लेना चाहते हैं। दस्तरखान लगाया जाता है, दस्तरखान पर कुछ खाना शुरू किया, इत्तिफाक के बाद कुछ चीज़ हाथ में से लुक़मा छूट के नीचे गिर गया। फ़ौरन हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको लुक़मे को साफ करके उसको खा लिया। जब ऐसा अमल कर रहे थे दूसरे ने टोहनी मारी, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये बादशाहों का दरबार है, ये लोग क्या सोचेंगे कि ये इतने गिरे पड़े लोग हैं। तो क्या जवाब दिया? ये जवाब दिया है हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, अतरुक सुन्नत हबीबी लिहाउलाई हुमाका, इन अहमकों की वजह से, इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूंगा। लुक़मा ज़मीन पर से उठाकर खा लेना, ये मेरी हुजूर की सुन्नत है, और लुक़मे को नीचे गिरने के बाद छोड़ देना, ये मुशरिकीन की सुन्नत है। मैं अपने हुजूर की सुन्नत पर अमल करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक वाक़े की तरफ इशारा करूँगा, वाक़ियात बयान करने का वक्त नहीं है। इशारा ये है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ ले जा रहे हैं, कहाँ पर? बैतुल मुक़द्दस फतह हो रहमान वाला है उनके हाथ पर, बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और आपके जिस्म पर जो कपड़ा है, जो कुर्ता है, उस पर बहुत सारे पैबंद है। तो सहाबा ने मशवरा दिया कि खुदा का वास्ते आप नए कपड़े पहन लो, हमने आपके लिए नए कपड़े सिलवाए हैं, आप लोग क्या कहेंगे? मुसलमानों का अमीर मुमिनीन है, मुसलमान कितने बड़े बादशाह हैं, और हाल ये है कि कितने सारे पैबंद हैं। तो लोगों को खुशामद की वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो लिबास पहन लिया, नया कुर्ता पहन लिया। थोड़ी देर के बाद में फरमाया, भाई मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको जो है उतारो, और लाओ मेरा वही कुर्ता लाओ। चुनांचे वही कुर्ता दोबारा पहन लिया और फरमाया, क्या बात फरमाई है सुनने के काबिल? फरमाया, अरे हमें कुर्तों से इज्जत नहीं चाहिए, हमारी इज्जत हमारे दीन से है, हमारी इज्जत हमारे कुरान से है, हमारी इज्जत हमारी सुन्नत से है, हमारी इज्जत हमारे हुजूर से है। सुभान अल्लाह। हमारे ऊपर कुर्ता चाहे जैसा भी हो, हमारा दीन मजबूत हो, ईमान मजबूत हो, आमान मजबूत हो, हमें इसकी इज्जत चाहिए। चुनांचे फरमाया, हमें कुरान की दी हुई इज्जत काफ़ी है, हम इससे शर्म नहीं आती, हमारे पास पैबंद होता है, वही सही है। चुनांचे उस कुर्ते को पहनकर आगे चले। फिर क्या हुआ बताइए, बताऊँ आपको? फिर ये हुआ, जब बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ आपने मंगवाई और आपको चाबियाँ दी गई, तो पहले आपके पैबंद गिने गए। जिसके पास चाबियाँ थी उन्होंने कहा, हमारी किताब में लिखा हुआ है जो बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ हमसे लेगा उसके कुर्ते में इतने पैबंद होंगे। अगर उमर के जिस्म पर नया कुर्ता होता कभी हम चाबी उमर को न देते, लेकिन पूरी अलामत पाई जा रही हैं, इसलिए हम उनको बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ सौंप रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो हमारी इज्जत और हमारा एहतराम ये तो दीन से मुताल्लिक है, कुरान से मुताल्लिक है, सुन्नत से मुताल्लिक है। देखो, अपने बच्चों की शादियों में भी हम सुन्नत का एहतमाम करें, अपने बच्चों के रिश्तों में हम सुन्नत का एहतमाम करें। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा ये है, अगर तुम्हारे सामने दौलत हो और तुम्हारे सामने दीन हो तो दौलत को ठोकर मार कर दीन को इख्तियार कर लेना।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات نے جو یہ جلسہ کیا ہے، آپ حضرات نے جو یہ مجلس محفل سجائی ہے اور ان بچوں کو دینی تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت قبول فرمائے. اور ان کے اساتذہ کو بھی، کمیٹی والوں کو بھی، مشورہ دینے والوں کو بھی، اہل محلہ کو بھی، اور تعاون کرنے والوں کو بھی، اور تشریف لانے والے علماء کو بھی بہت جزاک خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. ہر کسی جگہ دعا ہوگی اور 2-4 منٹ ہی شکل ہو جائے گی. نہیں حضرت کسی وقت اصل میں یہ دونوں حضرات موجود ہیں اور دعا ہو جائے گی تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. تو میں درخواست کروں گا آج مفتی شہاب الدین صاحب اور مفتی شفیق صاحب سے اپنے تاثرات سے